بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب و بزرگوں، قابل احترام ماں و بہنوں، عزیز بچوں، سلفی منہج کی حقیقت اس عنوان سے جو سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے چل رہا ہے، اس سلسلے میں جو موضوع اس وقت ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال، ان کے فرمودات حجت ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ائمہ اربعہ، دیگر ائمہ، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا۔ آخری باتیں آج جو اس سلسلے میں آپ کے سامنے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنا موقف ایک دم صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور یہ موقف اپنی کتاب صلاۃ التراویح، آپ جانتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے صلاۃ التراویح کے نام سے، جس میں انہوں نے تراویح سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات کو جمع کیا ہے، اور جو بھی احادیث آئی ہیں ان سب کی تخریج کی ہے، اس پر حکم لگایا ہے، اور پورے طور پر اس مسئلے کو صحیح سنت کی روشنی میں بالکل واضح کیا ہے۔ اس رسالے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے اقوال کے سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف کیا تھا، اور اس سلسلے میں یہ بات ایک دم جامع سی بات ہے، عملی بات ہے، ایک مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہی ہے۔ آپ سوچیں کہ تراویح کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے، یعنی تراویح کی رکعات کا مسئلہ، تراویح کی رکعات کی تعداد کا مسئلہ بڑا ہی معروف مسئلہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں کس قدر اختلاف، اور لوگ آپس میں جب بھی رمضان آتا ہے خاص طور پر تو چیمی گوئیاں ہوتی ہیں، اور کافی اس سلسلے میں دونوں طرف سے بحثیں ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، چیزیں بولی جاتی ہیں، اور یہ موضوع بڑی شد و مد کے ساتھ رمضان سے پہلے اٹھتا ہے۔ اس مسئلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لو ثبتت الزیادۃ علی الاحدى عشرۃ رکعۃ عن احد الخلفاء الراشدین او غیرهم من فقہاء الصحابہ لما وسعنا الا القول بجوازها لعلمنا بفضلهم وفقههم وبعدهم عن الابتداء في الدین۔ یہ ایک جملہ ہے، اس جملے میں، اس عبارت میں ایک دم موقف کھل کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ علامہ البانی فرماتے ہیں، یہ کب فرما رہے ہیں؟ جب ساری روایات اکٹھا کر دی، 11 رکعات والی روایات صحیح ہے، اس کی تخریج ہو گئی، اس پر حکم لگ گیا، اور یہ معاملہ واضح ہو گیا، اور جو روایتیں 20 کی ہیں یا اس سے زیادہ، 11 سے زیادہ کی جو روایتیں ہیں، ان روایات کو جمع کرنے کے بعد ان میں جو خلل ہے، جو اس میں راویوں کے ضعف کا مسئلہ ہے، اس کی سند کے کمزور ہونے کا مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کو جب کھول کر کے جمع کر دیا، اس کے بعد صاف کہتے ہیں اگر 11 رکعات سے زیادہ خلفائے راشدین میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہوتا، کس سے؟ خلفائے راشدین، صحابہ کرام ہیں نا، صحابہ میں سب سے اونچے حضرات خلفائے راشدین، فرماتے ہیں کہ اگر خلفائے راشدین میں سے کسی سے 11 رکعات سے زیادہ تراویح ثابت ہوتی، یا خلفائے راشدین کے علاوہ فقہائے صحابہ میں سے، یعنی وہ صحابہ جو علم میں اونچا مقام رکھتے ہیں، فقہا صحابہ ہیں، علماء صحابہ ہیں، اگر ان میں سے کسی سے، چاہے ائمہ، چاہے خلفائے اربعہ ہوں یا دیگر فقہائے صحابہ، اگر ان میں سے کسی سے بھی 11 رکعات سے زیادہ تراویح کی رکعات ثابت ہوتی، لما وسعنا الا القول بجوازها، تو کہتے ہیں ہمارے بس میں سوائے اس کے کچھ باقی ہی نہ بچتا کہ ہم کہیں کہ وہ 11 رکعات سے زیادہ ثابت ہے تو اس کو پڑھنا جائز۔
लाजमी तौर पर साहबे किराम से अगर वो चीज़ आ जाती, किसी एक सहाबी से भी, चाहे वो खुलफाए राशिदीन में से कोई हो या फुक़हाए सहाबा में से कोई हो, और उससे ये बात मुस्तनद तौर पर साबित हो जाए कि 11 रकात से ज़्यादा साबित है, वो 20 रकात है, 22 है, 24 है, जो भी है, अगर वो साबित हो जाता तो कहते हैं कि फिर तो कोई मामला ही नहीं था, हम सिरे से इसके सिवा कोई बात बोलते ही नहीं कि बिल्कुल जायज़ है। जब सहाबे किराम में से, खुलफाए राशिदीन में से किसी से ये चीज़ साबित है या फुक़हाए सहाबा में से किसी से ये चीज़ साबित है तो बिल्कुल जायज़ है, पढ़ना चाहिए। हम सब पढ़ें, 11 रकात से ज़्यादा पढ़ें, है ना। कहते हैं कि हम इसके हमारे लिए इसके सिवा कोई गुंजाइश ही नहीं थी, बिल्कुल हम इस बात को बोलते। क्यों ऐसा? क्यों? लिइल्मिना बिफ़ज़लिहिम व फ़िक़्हिहिम, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सहाबे किराम की फजीलत कितनी ज़्यादा है, उनका मकाम कितना ऊंचा है, और उनकी फ़िक़्ह यानी उनका इल्म कितना है। उनके फ़ज़ल को भी हम जानते हैं, उनके इल्म को भी हम जानते हैं, यानी उनकी फजीलत, उनका मकाम, उनका मर्तबा भी हम जानते हैं, और किस कदर वो इल्म की गहराई उनके यहाँ पाई जाती थी, हम इससे भी वाकिफ़ हैं। तीसरी चीज़ और कहते हैं वह बुअदिहिम अनिल इब्तिदाई फिद्दीन, और हम ये भी जानते हैं कि वो दीन में कोई नई चीज़ ईजाद करने, जिसको हम बिदअत कहते हैं शरीयत की इस्तिलाह में, हम ये भी कि वो दीन के अंदर बिदअत ईजाद करने से किस कदर दूर रहने वाले वो सहाबा थे। भला वो सहाबा किस कदर बिदअत से दूर रहने वाले थे। जब हम जानते हैं कि वो सहाबा किस कदर फजीलत वाले हैं, कितने गहरे इल्म वाले हैं, बिदअत से कितना दूर रहने वाले वो लोग हैं, तो फिर हम सिवाय इसके कुछ बोलते ही नहीं कि भाई बिल्कुल साबित है 11 रकात से ज़्यादा, तो हम सबको पढ़ना चाहिए, और हम सब कहते हैं कि बिल्कुल जायज़ है, पढ़ा जाए। वाज़ेह होगा कि नहीं वाज़ेह हो गया? अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का मौक़िफ़ हज़रात सहाबा किराम के बारे में देखिए, खुलफ़ाए राशिदीन की बात साफ साफ आ गई। खुलफ़ाए राशिदीन के बाद दीगर सहाबा भी जो फ़ुक़हाए सहाबा हैं, उलमाए सहाबा, हम जानते हैं ना कि सारे सहाबे किराम का मकाम इल्म के अंदर, फ़िक़्ह के अंदर एक जैसा नहीं है। सहाबी होने में यकीनन एक अदना सहाबी, एक आला सहाबी, चाहे वो बुलंद मकाम हो या छोटे मकाम का, सहाबी होने का शरफ सेम है। सहाबी होने का शरफ सेम है। इसमें किसी को हम ये नहीं कह सकते कि ये चंद दिनों तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहे इसलिए इनका दर्जा ऐसा ऐसा होगा, और जो इतने सालों से अल्लाह के नबी के सहाबी हैं उनका मकाम अलग होगा। इस तरह नहीं, सहाबी हैं तो सहाबियत का शरफ अल्लाह उनसे राज़ी हो चुका है, वो अल्लाह से राज़ी हो चुके हैं। इसमें सब के सब सहाबियत में सब बराबर हैं, लेकिन मकाम दर्जा यकीनन मुख्तलिफ है। अंबिया के मकामात मुख्तलिफ हैं, अंबिया के दर्जात मुख्तलिफ हैं। तिलका रुसूल फद्दलना बाज़ुहुम अला बाज़, इन रसूलों को हमने किसी को किसी पर फजीलत अता फरमाई है। ऐसे सहाबा का मकाम भी ज़ाहिर सी बात है, खुलफ़ाए राशिदीन का मकाम सबसे ऊंचा है। उसके बाद बकिया जो 6 लोग हैं जिनको मिला करके 10 सहाबा की तादाद बनती है, जिनको जन्नत की खुशखबरी दी गई है, उनका मकाम है। फिर उनके बाद बद्र में शरीक होने वाले सहाबे किराम का मकाम है। फिर उसके बाद बैअतुर रिज़वान जो हुई थी ना, बैत रिज़वान याद होगा, सुलह हुदैबिया के मौके पर वो सहाबे किराम, उनका मकाम कितना ऊंचा है। ऐसे ये तरतीब में ये सहाबे किराम हैं, अंसार मुहाजिरीन में से। फिर उसके बाद दीगर सहाबे किराम, सबके सब सहाबी होने की हैसियत से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जो दीदार उन्होंने एक झलक भी किया है, ईमान की हालत में एक झलक भी मुलाकात की है, तो फिर ये मकाम ऐसा मकाम है कि कोई आदमी कितनी भी इबादत करे, कितना भी रोज़ा रखे, कितना भी नमाजें पढ़े, सज्दे करे, दुआएं करे, मुनाजात करे, इतिकाफ करे, कुछ भी कर डाले, ये मकाम दुनिया में किसी को हासिल नहीं हो सकता। वो रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, जैसा कि हम जानते हैं ना, हर मुद्दई के वास्ते दारू रसन, कोई कुछ भी कर डाले, ये मकाम किसी और को नहीं मिल सकता। तो ये बात याद रहे कि सहाबियत का मकाम, सहाबियत का शरफ तो सब सेम है, उनके दर्जात मुख्तलिफ है, लेकिन सहाबी होना, जो सहाबी हो गया वो हो गया, ठीक है। बकिया इल्म के एतबार से जाहिर सी बात है कि सबका दर्जा सेम नहीं। इल्म के अंदर कोई इल्म में बहुत ऊंचे मकाम का है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है। इस एतबार से तो कहते हैं अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह सरात के साथ कि अगर 11 रकात से ज़्यादा खुलफ़ाए राशिदीन में से किसी से साबित होता या उलमाए सहाबा में से किसी से साबित होता, तो फिर हम सिरे से कोई दूसरी बात करते ही नहीं, सरात से कहते कि 11 रकात से ज़्यादा हमारे लिए पढ़ना जायज़ है, और हम सब पढ़ते, क्योंकि उनकी फजीलत, उनका मकाम, उनका इल्म, और ऐसे ही बिदात से उनका दूर रहना। वो कहाँ बिदात करने वाले थे,
وہ تو بدعات سے ساری امت میں سب سے زیادہ دور رہنے والے تھے، ہے کہ نہیں؟ کتنے سے واقعات ہیں، کتنے سے واقعات ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے علاوہ کرتے ہوئے دیکھا تو ایک ذرہ بھی، ایک سیکنڈ بھی برداشت ان سے نہیں ہوا، فوراً ٹوک دیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آپ ان کے مقابلے میں فنا فنا کی بات پیش کر رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد کریں کہ جب وہ واقعہ پیش آیا تھا نا کوفہ کی جامع مسجد میں، ہے نا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حلقہ بنا بنا کر کے 100 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، کس طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ابو موسیٰ اشعری نے ان کو ٹوکا تھا، اور فوراً کیا کہا تھا ان سے؟ یہی تو کہا تھا نا کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو، تمہاری نیت جتنی بھی اچھی ہو، لیکن اگر یہ کام نیکی کا ہوتا تو تم سے پہلے اللہ کے نبی نے کیا ہوتا اور ہم کو ضرور بتلایا ہوتا۔ اب دو میں سے ایک ہے، یا تو تمہارا مقام نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے بھی اونچا مقام ہے تمہارا، یا تو تم اتنی فضیلت والے ہو گئے ہو کہ فضیلت میں تمہارے مقابلے میں اللہ کے نبی اور نبی کے صحابہ بھی کم ہیں، کیونکہ انہوں نے کام کیا نہیں جو تم کر رہے ہو، اور یا تو پھر دوسرا راستہ یہ ہے کہ تم نے دین کے اندر ایک بدعت ایجاد کر لی ہے۔ وَيْحَكُمْ یا امت محمد، تمہارا برا ہو، افسوس ہے تم پر اے امت محمد کے لوگوں۔ یہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، آپ کے پیالے ابھی نہیں ٹوٹے، اتنی جلدی ما اسرع ہلاکتکم یا اصحابہ یا امت محمد، اے امت محمد کے لوگوں کتنی جلدی تم ہلاک ہونے لگے، برباد ہونے لگے، تم نے بدعت شروع کر دی۔ تو برداشت نہیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، کسی بدعت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ تو سب سے زیادہ بدعت سے دور رہنے والے کون تھے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ۔ سب سے زیادہ سنت کے شیدائی، سنت کے متوالے اور سنت کی جستجو کرنے والے اللہ کے نبی کے صحابہ، اور سب سے زیادہ بدعت سے، ہوائے نفس سے دور رہنے والے اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ۔ اور اسی راستے پر تابعین بھی چلتے رہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ایک شخص کو دیکھا جو فجر کی نماز سے پہلے کی سنتیں جو ہیں وہ 2 رکعت ہیں، وہ 2 رکعت، پھر سلام پھیر کے پھر 2 رکعت، پھر سلام پھیر کے پھر 2 رکعت، ایسے 2 رکعت کر کے کئی مرتبہ پڑھ رہا تھا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عصر کی نماز کا کچھ ٹائم تھا، الغرض عصر کا ٹائم ہو یا فجر کا ٹائم ہو، جب 2 رکعت ہی سنت کی بات ہے فجر کے اندر، اور کئی مرتبہ 2 رکعت کر کے پڑھ رہا ہے کہ ایک شخص سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ٹوکا کہ آپ یہ کیا پڑھ رہے ہیں 2 رکعت کر کے؟ وہ شخص ناراض ہوا ٹوکنے کی وجہ سے، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ اَيُعَذِّبُنِ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا تھا؟ سید التابعین کہلاتے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا ان اللہ لا يعذبك على الصلاة وانما يعذبك على خلاف السنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دے گا، لیکن تمہیں خلاف سنت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا۔ یہ سنت نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے، تم نے اپنی طرف سے طریقہ بنا رکھا ہے، اس لیے ایسا کرنے پر تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، ورنہ نماز پڑھنے پہ کیوں عذاب دے گا؟ وہ نماز جو اللہ کے نبی نے سکھائی اس پر کوئی عذاب نہیں، لیکن یہ جو تم نے نماز پڑھنی شروع کی ہے یہ تم نے خلاف سنت کیا ہوا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابہ اور تابعین کیا تھے؟ یہ سنتوں کے شیدائی، سنتوں کے جستجو کرنے والے، اس کے حد درجہ حریص ہوا کرتے تھے، قولی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، دعوتی طور پر بھی، ہر اعتبار سے، اور بدعات سے حد درجہ دور رہنے والے، ہے کہ نہیں؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے اقوال ہیں، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، اے لوگوں اتباع کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ہے نا؟ اور کیا؟ ولا تبتدعوا، اور بدعتیں مت نکالو، دین کے نام پر نئی چیزیں نہ نکالو، یہ ثواب کا کام، یہ نیکی کا کام، یہ اچھا کام ہے، یہ بھلا کام ہے، ایسا کچھ بھی نہ کرو۔ فقط کفیتم، اس لیے کہ تمہارے لیے تو کفایت کی جا چکی ہے،
یعنی اب تمہیں کہاں بڑھانے کی ضرورت ہے؟ جو تمہارے لیے دین میں عمل کرنے کی چیز تھی وہ بھرپور تم کو مل چکی ہے، کافی ہے تمہارے لیے، اب تمہیں اس میں اضافہ کرنے میں بڑھانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف بہت ہی واضح طور پر ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح سے وہ صحابہ کرام کے اقوال کو حجت مانتے تھے، خلفائے راشدین پہلے نمبر پر، اور اس کے بعد صحابہ کرام میں وہ صحابہ جو علماء صحابہ کی فہرست میں آتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بعض صحابہ سے اکا دکا روایتیں آئی ہوئی ہیں تو وہ نہیں، بلکہ وہ صحابہ جو علماء ہیں 2000 2500 3000 یا اس کے علاوہ اس سے کم چند صحابہ کرام تو ایسے ہیں جن کی تعداد جن کی روایتوں کی تعداد 2000 کے اوپر ہے، جن کو مکثرین کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے، اور ان سب میں سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ تو یہ بات ایک دم واضح ہو گئی، اور اس کے بعد ہمیں جو اگلی بات پڑھنی ہے وہ یہ ہے، مطلب اس سلسلے کا اگلا جو پوائنٹ ہے، اگلا جو نقطہ ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اقوال و فرمودات کے سلسلے میں ایک نقطہ یہ کہ اللہ کے نبی کی حدیثیں اور صحابہ کرام کے اقوال و فرمودات یہی وہ بیس ہیں، بنیاد ہیں اللہ کی کلام کی آیتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، اور ان سے حضرات صحابہ کرام کا دین اخذ کرنا، دین کو لینا۔ دین کا سورس کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ، اللہ کے کلام کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کو، بالکل ویسے ہی جیسے آپ علیہ السلام نے سکھایا ہے، سمجھایا ہے، بتایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے اور اس کی دعوت دی ہے، اسی طریقے سے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا ایک مسئلہ چھیڑا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، محدث تھے، فقیہ نہیں تھے۔ اب تھوڑا سا ایک چھوٹے سے یعنی چند لفظوں میں یہ سمجھیں کہ حدیث کیا چیز ہے، فقہ کیا چیز ہے، محدث کون ہوتا ہے، اور ایسے ہی فقیہ کون ہوتا ہے، یہ ہمیں تھوڑا سا جاننے کی ضرورت ہے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کسی کا کہنا کہ علامہ البانی محدث تھے، فقیہ نہیں تھے۔ اب آپ سمجھیں کہ فقیہ کون ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیثیں ہیں، انہی حدیثوں سے کیا نکلتا ہے؟ انہی حدیثوں میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہی فقہ ہے۔ حدیثوں میں جو باتیں بیان کی گئی وہی کیا ہے؟ وہی فقہ ہے، یعنی حدیثوں میں ملنے والا علم، حدیثوں سے نکلنے والا علم، قرآن کریم کی آیتوں سے نکلنے والا علم، حدیثوں سے نکلنے والا علم۔ اب قرآن کو، سنت کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے سمجھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے سمجھا، تو اب اللہ کے نبی علیہ السلام کے اللہ کے کلام، اللہ کے نبی کی حدیثوں کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام کے اقوال، فرمودات، انہوں نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ بیان کیا، جو کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیکھ کر کے عمل کیا، ان تمام چیزوں کا جو نچوڑ نکلتا ہے اسی کو فقہ کہتے ہیں۔ جو قرآن کا، سنت کا، صحابہ کرام کے عمل اور ان کے اسوے کا جو نچوڑ نکلتا ہے، جو کچھ انہوں نے کہا وہ کیا ہے، جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہ کیا ہے، وہی جو کچھ ہم کو عمل میں مل رہا ہے اور وہی جو کچھ ان کے قول میں مل رہا ہے، جیسے قرآن کی آیت میں، جیسے اللہ کے نبی کی حدیثوں میں، ویسے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام کے اقوال و فرمودات میں جو کچھ ملتا ہے، نکلتا ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسی کو ہم لوگ فقہ کہتے ہیں۔ یعنی شریعت کے دلائل سے نکلنے والا علم یہ فقہ ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث تو تھے لیکن فقیہ نہیں تھے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ حدیثیں تو ان کو معلوم تھیں، حدیثیں معلوم تھیں، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے، فلاں فلاں سے، فلاں ابو ہریرہ سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ ان کے اندر جو اب اس حدیث کے اندر جو سند ہے، اس سند کے جو راوی ہیں اس میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کے اعتبار سے اس حدیث پر صحیح ہونے کا، ضعیف ہونے کا حکم لگتا ہے۔ یہ سب تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم تھا، لیکن یعنی اس کے وہ عالم تھے، محدث،
ٹھیک ہے، روایت کرنا، اس کے صحیح ضعیف کا پتہ ہونا، راویوں کا پتہ ہونا، اور اس کی سند میں متن میں جو بھی علتیں بیماریاں پائی جاتی ان تمام چیزوں کا علم ہونا، یہ سب تو تھا. یعنی محدث تو تھے لیکن فقیہ نہیں تھے. یعنی ان حدیثوں سے جو کچھ علم نکلتا ہے اس بارے میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ گہرے علم والے نہیں تھے، یعنی فقیہ نہیں تھے. ایسا کچھ لوگوں نے الزام لگایا ہے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، یعنی اتہام ہے، ایک طرح کی تہمت ہے یہ. اس کا تذکرہ یہاں پر جزوی طور پر آپ کے سامنے کر لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بات اس لیے کہی، اس لیے بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم لوگ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ مسئلہ کیوں پڑھ رہے ہیں، اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی، ہم لوگ تو سلف صالحین کا منہج پڑھ رہے ہیں، اس کی حقیقت پڑھ رہے ہیں. تو ہمیں اس لیے جاننا ضروری ہے کہ موجودہ وقت میں، اس دور میں، عصر حاضر میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کا سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے، یعنی تھا، ابھی 1420 میں وفات ہوئی، آج سے 20 سال 24 سال پہلے، 25 سال پہلے وفات ہوئی. تو سب سے بڑے عالم کو اگر ہم جاننا چاہیں تو وہ کون ہے؟ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ. علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ما تحت عدیم السماء اعلم بالحدیث من الالبانی. فرماتے ہیں کہ آسمان کی چھت کے نیچے اس وقت دنیا میں حدیث کا اگر کوئی سب سے بڑا علم والا ہے تو وہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. علامہ البانی کے مقابلے میں حدیث کا زیادہ علم رکھنے والا اس آسمان کی چھت کے نیچے اس وقت کوئی نہیں ہے. اس طرح سے علامہ ابن باز رحمۃ اللہ نے گواہی دی تھی، اور ایسے ہی گواہیاں بڑے بڑے ائمہ کی، بڑے بڑے علماء کی اس وقت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں موجود ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے سرسری ذکر کیا تھا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ 300 جلدیں حدیث رسول کی تحقیق، چھان پھٹک، صحیح ضعیف ہے نا، تحقیق، تخریج، تعلیق، شرح، بیان، ہر طرح کے علوم کے پر مشتمل 300 جلدوں سے زیادہ کی خدمت انجام دی ہے. اور عمر کا کم سے کم 60 سے 65 سال کا حصہ، 60 سے 65 سال عمر کا، آپ سوچئے عمر کی کتنی مدت، 60 سے 65 سال کی مدت انہوں نے علم حدیث کی خدمت میں لگائی ہے، علم حدیث کی خدمت میں لگائی. تو اب لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کا علم تو بہت اچھا تھا ان کے پاس، لیکن جو کچھ ان حدیثوں میں باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا گہرا علم نہیں تھا. یعنی حدیثوں سے باتیں کیسے لی جائیں گی، اس سے کوئی مسئلہ کیسے نکالا جائے گا کہ یہ مسئلہ صحیح ہے، غلط ہے، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مندوب ہے، اس میں ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، عام کیا ہے، خاص وغیرہ وغیرہ. یعنی حدیثوں کو جانتے تھے لیکن حدیثوں سے جو علم نکلتا ہے اس کے بارے میں انہیں گہرائی نہیں تھی کہ حدیثوں سے علم کیسے لیا جائے، کوئی مسئلہ کیسے مستنبط کیا جائے، کسی مسئلے کا جواب حدیث سے نکال کر کے کیسے طے کر لیا جائے کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے، یہ معنی ثابت ہوتا ہے، یہ علم ملتا ہے. اس بارے میں وہ اتنے گہرے علم کے مالک نہیں تھے. یہ کچھ لوگوں نے اتہام لگایا ہے. اس حقیقت کو تھوڑا سا مختصر ہی صحیح لیکن ہم ذرا سمجھنا چاہتے ہیں. دیکھیں، اب یہ کوئی کہے کسی کے بارے میں، جیسے کہ شیخ البانی ہے نا اس دور میں، کہ وہ محدث تھے لیکن فقیہ نہیں تھے. یہ بات بڑی تعجب خیز بھی ہے، کیونکہ فقہ جو ہے نا، فقہ یعنی علم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نکلنے والی چیز کا نام ہے. یعنی ایک آدمی اگر محدث ہے تو وہ فقیہ بھی ہو، یہ تو لازم ہے. اگر اس کا صرف اور صرف روایات سے تعلق نہیں ہے بلکہ اس علم حدیث کو علم حدیث کی طرح پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، برتتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو ہر صورت میں جو محدث ہے وہ فقیہ بھی ہے. جو محدث ہے وہ فقیہ بھی ہے، کیونکہ محدثین صرف اور صرف راویوں کی اور سندوں کی گردان نہیں کرتے تھے، بلکہ ان محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جو چیپٹرز قائم کیے ہیں، جو باب قائم کیے ہیں، اس سے مسائل کا استنباط ہوتا ہے. جا کے دیکھیں، ہم امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابن ماجہ ہے، دارمی وغیرہ، سارے محدثین کو آپ دیکھیں گے کہ حدیثوں کو جو اکٹھا کیا ہے ایسے اٹھا کے نہیں سب جمع کر دیا، بلکہ ان کے پاس فقہ ہے. فقہ حدیثوں سے جو علم نکلتا ہے
اس کی گہری بصیرت ہے ان کے پاس، اسی لیے انہوں نے پہلے عنوان قائم کیا، کیونکہ انہیں معلوم ہے، انہیں علم ہے کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اسی اعتبار سے وہ عنوان اور وہ چیپٹر قائم کیا ہے انہوں نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ فلاں چیز واجب ہے، یہ حدیث ہے، اس کی دلیل، فلاں چیز مکروہ ہے، اس کی یہ دلیل ہے، فلاں چیز حرام ہے، اس کی یہ دلیل ہے، فلاں چیز جائز ہے، اس کی یہ دلیل ہے۔ سمجھ لیں؟ تو ایسے نہیں کہا جا سکتا جیسے لوگ کہتے ہیں۔ تو جو بہت ساری تہمتیں لگائی گئی ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، ان میں سے ایک تہمت یہ بھی ہے کہ امام البانی یہ فقیہ نہیں تھے، محدث تھے، فقیہ نہیں تھے۔ اب یہاں پر ہمیں اس کا ازالہ کیسے کرنا ہے، اس حقیقت کو کیسے سمجھنا ہے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ محدث تھے، فقیہ نہیں تھے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل ایسا کر کے طلب علم کو بعض لوگ جو ہے نا، وہ طلب علم کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کا جو حدیثوں کو پڑھ کر کے اس سے جو علم نکلتا ہے، اس سے جو اس بارے میں جو ان کا طریقہ تھا استدلال کرنا، یعنی دلیل پکڑنا، دلیل سے مسائل کا نکالنا، استنباط کرنا، اس سلسلے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ تھا، اس سے لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے کچھ لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کچھ لوگوں کا اس طرح سے ہے۔ اب آپ دیکھیں مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثوں سے جو مسائل نکالے ہیں، لوگ اس سے دور رہیں، ان کو جو فتاوے ہیں اس سے دور رہیں۔ آپ جانتے ہیں نا 7,000 سے 8,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ ان کی آڈیو کیسٹیں ہیں، جس میں انہوں نے بہت سارے علمی مسائل پر گفتگو کی ہے، فقہی مسائل پر گفتگو کی ہے، عقیدے کے منہج کے مسائل پر گفتگو کی ہے، دلائل ہیں، دلائل سے استدلال ہے، استنباط ہے، اور اس سے حقیقت کھول کر کے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے استدلال میں، دلیلوں سے استدلال کرنے میں جو طریقہ ان کا ہے، اس سے لوگوں کو دور کریں، ان کے فتاووں سے دور کریں، اور ایسے ہی ان سے لوگ نفرت کریں، دوری اختیار کریں۔ خاص طور پر یہ کام ان لوگوں نے کیا ہے جن لوگوں کے یہاں مسلکی یا مذہبی کہہ لیں تعصب پایا جاتا ہے، مسلکی تعصب کے جن کے یہاں جراثیم پائے جاتے ہیں، ایسے کہہ لیں، یعنی جن کے یہاں مسلکی عصبیت پائی جاتی ہے، یعنی جو فقہی مسالک ہے نا، حنفیت ہے، شافعیت ہے، مالکیت ہے، حنبلیت ہے، مثال کے طور پر، اس طرح سے جن کے یہاں تعصب پایا جاتا ہے مسلکوں کا، ایسے لوگوں نے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اس طرح کی بات کہی ہے، کیونکہ انہوں نے حدیث سے مسائل کا استنباط کیا، استدلال کر کے مسئلہ نکالا کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے، یہ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیں، ایسا نہیں ہم کہتے، کوئی نہیں کہتا، ہم بھی نہیں کہتے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معصوم تھے، ان سے کسی مسئلے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ بالکل وہ انسان تھے، بہت ساری غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، ان سے بھی ہو سکتی ہیں، اور جیسے اور بہت سارے محدثین سے لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں بحیثیت انسان، ایسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت ساری غلطیاں، بہت ساری چوک، بہت سارا کہہ لیجئے کہ ہے نا خلل ہوا ہے، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے۔ جو اگر کوئی ان کو معصوم سمجھتا ہو، ایسا سمجھتا ہو کہ جو کچھ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے، لکھا ہے، اور جو کچھ بھی انہوں نے تحقیق تخریج کی ہے وہ آخری چیز ہے، اس کے آگے جانا جائز نہیں ہے، تو ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ادب، احترام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بالکل ہم مسلم سمجھتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ بھی درست نہیں ہے کہ کسی کو معصوم سمجھ لیا جائے، یا کسی کی بات کو آخری بات سمجھ لی جائے کہ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کرنا یہ طریقہ ہمارا کسی کا درست نہیں ہے۔ اگر ایسے ہی ہے تو پھر یہ تو اندھی تقلید والی بات ہو گئی، کہ شیخ البانی جو کچھ بھی کہہ گئے ہیں، لکھ گئے ہیں، بس اسی پر چلنا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ بلا شبہ شیخ البانی کا مقام علم حدیث میں، فقہ الحدیث میں، تخریج میں، تحقیق میں اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمایاں ہے، اس میں کوئی بھی شک اور دو رائے نہیں ہے۔ غلطیاں، کوتاہیاں، کمیاں، اخطاء، اغلاط اجتہادی بالکل ہو سکتی ہیں کسی سے بھی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں۔ لیکن اب چونکہ ان کا طریقہ کیا ہے، کسی مسلک کے ساتھ نہیں جڑنا، نہ حنفیت میں محدود ہونا، نہ مالکیت میں، نہ حنبلیت میں، نہ شافعیت میں، کسی مسلک میں محدود ہو کر کے رہنا ان کا طریقہ نہیں تھا، بلکہ وہ
اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیثوں میں جو باتیں ثابت ہوتی تھی بس وہ علم لیتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بھی حدیثوں سے جو کچھ مل رہا ہے، جو کچھ معنی نکل رہا ہے، استدلال کر کے جو استنباط مسائل باہر آ رہے ہیں، ان مسائل کو بتاتے تھے، لکھتے تھے، اس کی دعوت دیتے تھے، اسی کے قائل رہتے تھے، اسی کو پھیلاتے تھے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں ان کے جو بہت سارے مسلک والوں کے مسائل کے خلاف ہیں. بہت سارے مسلک والوں کے مسائل کے ان کے مسائل کیا ہیں؟ خلاف ہیں. تو اب ان مسالک کے لوگوں کا یہ اعتراض کہ دیکھو ہمارے مسلک کے خلاف ایسی بات بولی ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ایسی بات بولی ہے، اور یہ ان کے پاس حدیث تو ہے لیکن فقہ نہیں ہے، جو مسئلہ اس سے نکال رہے ہیں وہ مسئلہ اس سے نہیں نکلتا ہے، ہمارے امام نے ایسا نکالا مسئلہ، انہوں نے ایسا مسئلہ کیسے نکالا. اس طرح سے مسلک پرست جو بہت سارے ہمارے بھائی ہیں نا، جن کے ہاں مسلکی تعصب پایا جاتا ہے، اور ایسے ہی کہہ لیجئے کہ بہت سارے لوگوں کے ہاں جمود کی حد تک پایا جاتا ہے کہ بس وہ سنت کے خلاف بھی صریح طور پر دیکھتے ہیں مسلک کی بات یا امام کی بات یا کسی عالم کی بات، تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسی کو کہا جاتا ہے تقلید جامد، اندھی تقلید، عامہ اندھی تقلید، شخصی تقلید کہ بس شخص کو پکڑ کر کے بیٹھ جائے آدمی، اس سے آگے نہ جائے، بس فلاں نے جو کہہ دیا وہ آخری بات ہے. تو تقلید شخصی یا اندھی تقلید، تقلید عامہ جسے کہتے ہیں، کسی بھی مسلک سے اس آدمی کا تعلق ہو، اس کی شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو قابل اتباع بنایا ہے علی الاطلاق، مطلق طور پر سنت کے خلاف کسی کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. سب کے علم سے، سب کی کتابوں سے، سب کے فقہ سے، سب کے فتاووں سے بالکل پڑھ کر کے فائدہ اٹھایا جائے گا، علم حاصل کیا جائے گا، لیکن کسی کی بات کو نبی کی بات کے اوپر لے جانے کا کوئی بھی اختیار کسی کو بھی نہیں پہنچتا، حق نہیں پہنچتا کسی کو. تو خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو تہمت لگائی ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، یہ عام طور پر کون لوگ ہیں؟ یہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک طبقہ تو یہ ہو گیا متمذہب، تمذہب یعنی مسلک پرست، مسلکوں سے جڑنے والے اور مسلک میں محدود رہنے والے، اسی میں محصور رہنے والے مقلدین، جامدین، ان لوگوں کا طبقہ ہے جو یہ تہمت لگاتا ہے. دوسرا طبقہ ہے متعالمین کا، یعنی وہ لوگ جو علم حدیث میں، علم فقہ میں اتنے گہرے نہیں ہیں، اتنا علم ان کے پاس نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو علم والا سمجھتے ہیں، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ محدث تو تھے لیکن فقہ ان کے پاس نہیں تھا. تو یہ لوگوں نے، علماء نے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان نے یہ تجزیہ کر کے نکالا ہے کہ دو قسم کے لوگ ہیں. بقیہ بہت سارے لوگ ہیں جو حسد کرنے والے ہیں، جلن جو رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، اور وہ ایسا نہیں کہ میں کوئی بہت زیادہ مبالغہ کر رہا ہوں. یقیناً علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے حسد کرنے والے بھی بہت سارے لوگ ہیں. انہوں نے بے جا الزام لگا کر کے ایک دم مستند بات کے خلاف بھی جا کر کے کتابیں لکھ کر کے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا. ایسے بھی لوگ ہیں، ہے نا. لیکن یہ جو طبقہ ہے، یہ دو طبقے ہیں جن کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا ہے. ایک ہے مسلکوں کے پیچھے چلنے والے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور ایک طبقہ ہے متعالمین، یعنی ایسے لوگوں کا جو صحیح معنوں میں علماء نہیں ہیں لیکن اپنے آپ کو علماء کی فہرست میں شامل کرتے ہیں، گنواتے ہیں. دو قسم کے لوگ ہیں. یہی بات اس کتاب کے مصنف نے، جامع نے، ہے نا، عمرو بن عبد المنعم سلیم، انہوں نے بھی یہی بات اس کے اندر لکھی. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ نہیں تھے، محدث تھے، فقیہ نہیں تھے. یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ آخر یہ بتاؤ کہ فقہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ نام ہے دلیلوں سے نکلنے والی باتوں کا، دلیلوں سے نکلنے والی باتوں کا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی حدیث. اس کی فقہ کیا ہے؟ اس کی فقہ یہ ہے کہ جیسی نیت ہوگی ویسے ہی وہ قبول ہوگا، نہیں قبول ہوگا، ثواب ملے گا، عذاب ملے گا. اس حدیث سے کیا نکلا؟ اس حدیث کی فقہ کیا ہے؟ نیت کا اعتبار ہے دین کے اندر. دین کے اندر کس کا اعتبار ہے؟
نیت کا اعتبار، اگر آدمی کی نیت ٹھیک ہے، مخلص ہے، تو وہ عمل اس کا قبول ہوگا اللہ کی بارگاہ میں، اگر مخلص نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ اگر مخلص ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل پر اس کو اجر و ثواب دے گا، مخلص نہیں ہے تو اس پر ثواب نہیں ملے گا، بلکہ وہ عمل رائے گاں ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ تو یہی تو فقہ ہے، حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اور اس کی فقہ کیا ہے؟ جو بات اس میں معلوم پڑ رہی ہے، نیت کا اعتبار، نیت کا اعتبار۔ تو اب ایک شخص جب محدث ہے، اسے حدیث کا علم ہے، اور وہ علم حدیث کو علم حدیث کی طرح پڑھتا پڑھاتا ہے، صرف الفاظ کی روایت نہیں کرتا ہے، فلاں سے حدثنا فلان عن فلان، یہ صرف یہی نہیں کرتا، بلکہ علم حدیث کو علم حدیث کی طرح پڑھتا پڑھاتا ہے، تو آپ بتائیے کہ وہ محدث ہوگا، فقیہ کیسے نہیں ہوگا؟ آخر وہ حدیث ان کے سامنے ہے، اسی حدیث سے مسئلہ مستنبط ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ الزام ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر، ان کی کتابیں، ان کی تخریجات، ان کی تحقیقات آپ دیکھیں تو فقہ الحدیث سے بھری پڑی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک کتاب کا حوالہ آپ کے سامنے دے دوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم الشان کتابیں جو ہیں نا، ساری کتابیں عظیم الشان ہیں، لیکن جو بہت بڑے کارناموں میں شمار ہوتی ہیں، وہ کتاب ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی دو کتابیں، جس کو سلسلتین کہا جاتا ہے، دو سلسلہ، ایک ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فقہہا وفوائدہا، اور دوسرا کیا ہے؟ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ وَأَثَرُهَا السَّيِّئُ عَلَى الْأُمَّةِ۔ اچھی طرح سے نام یاد رکھنا، یعنی مضمون یاد رکھنا۔ دو مجموعہ ہے، ہزاروں حدیثیں دونوں کے اندر ہیں۔ ایک ہے صحیح احادیث کا سلسلہ، صحیح احادیث کا سلسلہ، اور ساتھ ساتھ میں اس میں کیا، یہی بتانے کے لیے ہم نے کتاب کا نام لیا ہے صحیحہ۔ مختصر میں کیا نام لیتے ہیں؟ اس کو صحیحہ کہتے ہیں اور اس کو ضعیفہ کہتے ہیں، یعنی وہ کتاب جس میں صحیح حدیثیں جمع کر دی ہیں، یعنی حدیثیں جو صحیح تھیں اس کو اکٹھا کر دیا تحقیق کرنے کے بعد، اور وہ حدیثیں جو ضعیف اور موضوع ہیں، بے سر پیر کی ہیں، منکر ہیں، باطل ہیں، بے اصل ہیں، ان کو تحقیق کرنے کے بعد اکٹھا کر دیا، تاکہ ہر پڑھنے والے کو پتہ چل جائے یہ حدیثیں صحیح مجموعہ ہے، اور یہ حدیثوں کا ضعیف حدیثوں کا مجموعہ ہے، موضوع حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ تو جو صحیح حدیثوں کا مجموعہ ہے اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر ہے صحیح احادیث کا سلسلہ، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ وشیء من فقہہا وفوائدہا۔ اس حدیث میں صرف، اور اس کتاب میں صرف حدیث نہیں ہے، فقہ بھی ہے۔ صرف علامہ البانی نے یہ نہیں کیا کہ فلاں حدیث ہے اور وہ ضعیف ہے، فلاں حدیث ہے جو صحیح ہے، فلاں حدیث ہے جو حسن ہے، اتنا کہہ کے نہیں چھوڑا، اس کے اندر کیا ہے؟ اس حدیث سے نکلنے والی فقہ بھی ہے اس کے اندر۔ وشیء من فقہہا، یعنی حدیثیں، صحیح حدیثوں کا مجموعہ، اور ساتھ ہی ساتھ ان حدیثوں میں جو معلومات ہے، جو علم ہے، جو فقہ ہے، اس کا بھی تذکرہ، اور جو ان حدیثوں سے فوائد نکلتے ہیں اس کا بھی تذکرہ۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ صحیح حدیثوں کا۔ اب آپ سوچئے، ایک دم واضح بات ہے کہ نہیں بات؟ اس کے علاوہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ارواء الغلیل دیکھو، ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، 9 جلدوں میں، اس میں صرف حدیث کی تخریج نہیں ہے، اس کے اندر مسائل کا استنباط بھی ہے، فقہ بھی ہے۔ ایسے ہی مستقل کتابیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، مثال کے طور پر احکام الجنائز کے نام سے ایک کتاب ہے مستقل، اس میں ساری حدیثیں صحیح نقل کی گئی، اور جو حدیثیں ضعیف تھیں ان کو بھی بیان کر دیا گیا، اور صحیح حدیثوں سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کو بھی فقہ، جس کو فقہ کہا جاتا ہے، اس کو بھی نوٹ کیا گیا۔ ایسی کتنی کتابیں ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس لیے کوئی یہ کہے کہ فقیہ تھے، محدث تھے، فقیہ نہیں تھے، یہ سراسر الزام ہے، یہ الزام ہے ان کے اوپر۔ اور جو بھی شخص علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو دیکھے گا، بہت اچھی طرح سے اس پہ اطمینان ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ پر یہ الزام ہے، آپ صرف اور صرف محدث نہیں تھے، حدیثوں کو جمع کرنے والے کتابوں میں اور صحیح ضعیف کا حکم لگا کر کے فارغ ہو جانے والے نہیں تھے، بلکہ اس سے سنت کے ذخیرے سے جو علم نکلتا ہے، فقہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بھی گہرے علم کے مالک تھے وہ۔ اچھا، فقیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ اب لوگوں نے تھوڑا سا یہاں پر تھوڑی تفریق آپ سمجھیں۔ یہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ علامہ البانی محدث تو تھے، فقیہ نہیں تھے، یہ عام طور پر 2 طبقے کے لوگوں کی بات آ گئی نا، ایک ہے متعلمین جو علماء نہیں ہیں صحیح معنوں میں، گہرے علم والے نہیں ہیں، اور دوسرے مسلک والے لوگ ہیں۔
ان کے ہاں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان مسلک والوں کے ہاں فقہ کس کا نام ہے؟ فقہ نام ہے مسلک میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ باتیں جو آدمی بیان کرے وہ فقیہ ہے۔ حنفی مسلک میں ایسا ایسا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایسا ایسا ہے، شافعی مسلک میں ایسا ایسا ہے، حنبلی مسلک میں ایسا ایسا ہے، امام فلاں نے یہ کہا، امام فلاں، یہ جو اقوال ہوتے ہیں نا، اقوال علماء کے اقوال، یہ جس کو اس کی معلومات ہو اس کو فقیہ سمجھتے ہیں۔ یعنی مسلک سے جڑ کر کے مسلک کے علماء کی باتیں جو جانتا ہو، بیان کرتا ہو، لکھتا ہو، پھیلاتا ہو، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اس کو فقیہ سمجھتے ہیں۔ اور جو مسلک سے آزاد ہو کہ ہم کسی مسلک میں محدود نہیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے جو علم نکلتا ہے اسی کا نام علم ہے، اسی کا نام فقہ ہے، اسی کا نام بصیرت ہے، اسی کا نام نور ہے۔ تو ایسے لوگوں کو یہ مسلک والے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بھئی یہ صرف محدث ہے، کیونکہ اس کو مسلک کے اختلافات کا پتہ نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، ان کی الزام لگانے کی وجہ یہ ہے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ان چیزوں میں زیادہ نہیں پڑھتے، نہ کے برابر آپ کو ملے گا، نہ کے برابر، ایک دم نہ کے برابر کہ وہ اس میں پڑھیں کہ فلاں کا کیا قول ہے، فلاں نے کیا کہا، فلاں نے کہا، فلاں امام، فلاں عالم کیا کہا، کیا حنفی مسلک میں کیا، شافعی میں کیا، یہ باتیں ان کے یہاں نہ کے برابر رہتی ہیں۔ کہیں ضرورت پڑتی ہے تو بیان کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر کیا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں سے نکلنے والی بات کو نوٹ کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طریقے سے یہ ان کا طریقہ ہے۔ تو یہ ہے اس کا جواب۔ تو یہ بات اپنی جگہ طے ہے کہ جو محدث ہے وہ فقیہ تو ہے ہی، ہاں جو فقیہ ہے اس کا محدث ہونا ضروری نہیں۔ جو فقیہ ہو یعنی کس معنی میں فقیہ؟ اسی معنی میں جو مسلک والے فقیہ سمجھتے ہیں، ایسے معنی میں اگر کوئی فقیہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ محدث ہو وہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کو فقیہ سمجھا جاتا ہے اور ان کے پاس علم بھی گہرا ہے، اچھا ہے مسائل کا، لیکن وہ جب حدیثیں نوٹ کرنے پر آتے ہیں تو ضعیف حدیثیں بھی نوٹ کر جاتے ہیں، حوالے دیتے ہیں تو غیر مسند حوالے دے کر کے نکل جاتے ہیں۔ ایسے مسائل پر اگر گفتگو کریں تو بہت لمبا وقت چاہیے۔ ایک دو مسئلے نہیں، ایسے بے شمار مسائل ہیں جن مسائل کی بنیاد ضعیف حدیثوں پر ہے۔ یہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ کہنے کی کہ شیخ البانی محدث تو ہیں، فقیہ نہیں ہے، اس لیے کہ بہت ساری ایسی حدیث ہیں جن پر مسلک والوں کے مسائل کی بنیاد تھی، مسلک والوں کے مسائل کی بنیاد تھی بہت ساری حدیثوں پر۔ وہ حدیثیں جب تحقیق میں آئی، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تخریج کرنے لگے، تحقیق کرنے لگے، تو وہ حدیثیں ضعیف ثابت ہوئیں، اور جب ضعیف ہو گئیں تو وہ ناقابل اعتبار ٹھہر گئیں۔ تو جب وہ حدیثیں ضعیف ہو گئیں، ناقابل اعتبار ہو گئیں، تو پھر وہ مسئلہ کیسے معتبر باقی بچے گا؟ جس حدیث پر جو مسئلہ ڈیپینڈ تھا وہ حدیث ضعیف ہے تو وہ مسئلہ بھی ثابت ہی نہیں ہوگا۔ ضعیف حدیث سے مسئلہ کیسے ثابت ہوگا؟ مسئلے کو ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حدیث صحیح ہو، ایک دم اعلیٰ درجے کی صحیح ہو، نہیں تو اس سے کم درجے کی صحیح ہو، اور نہیں تو اس سے کم درجے کی صحیح ہو۔ لیکن اس کے بعد ضعیف کا نمبر آتا ہے، ضعیف حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، نہ عقیدہ ثابت ہوگا، نہ عبادت ثابت ہوگی، نہ حلال و حرام ثابت ہوگا، نہ صحیح موقف، صحیح سٹینڈ کے مطابق، صحیح دلائل کے مطابق، نہ تو فضائل ثابت ہوں گے۔ ضعیف حدیثوں سے فضیلت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اب آپ فضائل میں دیکھ لیجئے کتنی ساری ضعیف حدیثوں پر فضائل کی بنیاد ہے، فلاں مسئلے کی یہ فضیلت ہے، فلاں چیز کی یہ فضیلت ہے، فلاں عمل کی یہ فضیلت، فلاں عبادت کی یہ فضیلت، ایسا کہو اتنا ثواب، ایسا کہو ایسا اتنا ثواب، ایسا کرو اتنا ثواب۔ لیکن جب تحقیق میں جاتے ہیں، جن روایت کی بنیاد پر وہ بات کہی جاتی وہ روایتیں ضعیف نکلتی۔ جب وہ روایتیں ضعیف ہو گئی تو فضیلت ختم ہو گئی کہ نہیں ختم ہو گئی؟ جیسے ضعیف سے مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، ایسے ضعیف سے فضیلت بھی ثابت نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ وجہ ہے بنیادی، جس کی وجہ سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ محدث تو تھے لیکن فقیہ نہیں تھے۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں یہ بات جیسا کہ بات آئی کہ کوئی آدمی فقیہ ہو، اس کو پتا ہو کہ امام شافعی کے ہاں یہ مسلک ہے، امام شافعی ایسا کہتے ہیں اس مسئلے میں، ہے نا،
तरावी के बारे में इमाम मालिक का मसलक ये है, इमाम शाफी का ये, अहमद बिन हम्बल का ये है, फलां का ये है, तलाक के बारे में इनका ये मसलक, उनका ये मसलक, इनका ये मसलक, इस बारे में उनका ये कौल, उनका ये कौल, ये तो मालूम हो उसे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको ये पता हो उसको ये भी पता हो कि हदीस सही है या ज़ईफ़ है। तो जो फ़क़ीह हो इस माने में ज़रूरी नहीं कि वो मुहद्दिस भी हो, लेकिन जो मुहद्दिस है वो फ़क़ीह है, चाहे वो फ़िक़्ह में कम दर्जे का हो, लेकिन फ़क़ीह तो वो है। और अगर किसी ने इल्म हदीस को वैसे ही पढ़ा है जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबे किराम ने इल्म हासिल किया था, तो ऐसा शख्स तो मुहद्दिस होने के साथ साथ फ़क़ीह भी है। और ये इल्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ कोई पहली बार अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्ज़ाम पहली बार नहीं लग गया। ये इल्ज़ाम इमाम अलबानी से, अल्लामा अलबानी से पहले भी बड़े बड़े इमाम मुहद्दिसीन के ऊपर लगा है। बतौर मिसाल मैं आपके सामने जिक्र करूँ, तफसीलात बाद में आएंगी अगले दर्स में। इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का मकाम सब जानते कि नहीं जानते? उन पर भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो मुहद्दिस तो थे लेकिन फ़क़ीह नहीं थे। अल्लाहु अकबर। तो ऐसे इतराज़ात का क्या जवाब है? ऐसी तोहमतों की क्या हैसियत है मेरे भाइयों? एक सवाल उसका जवाब पढ़ करके बात ख़त्म करते हैं आज के दर्स को। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से ही एक मरतबा सवाल किया गया। वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि इल्म हदीस से इल्म फ़िक़्ह का क्या ताल्लुक़ है? इल्म हदीस से इल्म फ़िक़्ह का क्या ताल्लुक़ है? क्या ज़रूरी है कि जो मुहद्दिस हो वो फ़क़ीह भी हो, या वो सिर्फ मुहद्दिस रहेगा फ़क़ीह नहीं रहेगा? एकदम वही सवाल जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ये सवाल किससे किया गया? खुद शेख अलबानी से किया गया। और उसका जवाब, और ये जो सवाल किया गया था, ये सवाल और इसका जवाब जो कुछ है ये है ना, एक मैगज़ीन में मजल्लतुल असाला नाम की एक मैगज़ीन है, उसमें ये सवाल जवाब शाये हुआ है। उस ज़माने में, पुरानी बात है, ये पूछा गया उनसे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, और ये जवाब बहुत प्यारा है, हमें जानने की ज़रूरत है। वो कहते हैं फ़क़ीह के लिए ज़रूरी है कि वो मुहद्दिस भी हो। फ़क़ीह के लिए ज़रूरी है कि वो क्या हो? मुहद्दिस भी हो। यानी जो आदमी इल्म बताए, फ़िक़्ह बताए, फ़िक़्ह समझाए, उसके लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए ज़रूरी है कि मुहद्दिस भी हो। यानी वो ये जाने इसकी दलील क्या है, किस हदीस की बुनियाद पर ये फ़िक़्ह, ये हलाल है, किस हदीस की बुनियाद पर, ये हराम है, किस हदीस की बुनियाद, ये जायज़ है, किस हदीस की बुनियाद पर, और वो हदीस जो है उसका हुक्म क्या है, वो हदीस सही है कि नहीं सही है, ज़ईफ़ तो नहीं है, मुनकर तो नहीं है, बेसरपैर की तो नहीं है, मौजू और मनगढ़ंत तो नहीं है, ये उसे मालूम होना चाहिए। तो कहते हैं ज़रूरी है कि जो फ़क़ीह हो वो मुहद्दिस भी हो, यानी हदीस भी जाने। लेकिन जो मुहद्दिस हो कोई ज़रूरी नहीं है, वला यल्ज़मुल मुहद्दिस अन यकून फ़क़ीहन, और मुहद्दिस के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि फ़क़ीह भी हो। क्या मतलब? मुहद्दिस इल्म हदीस है उसके पास, उस हदीस से जो मसाइल हैं वो मसाइल मौजूद हैं, मुहद्दिस ने उस हदीस पर सही ज़ईफ़ का हुक्म लगा दिया, हदीसों को जमा करके दे दिया। अब फ़क़ीह को चाहिए कि उसकी रोशनी में उस मसले का जवाब दे। समझ गए ना? ये है उस बात का खुलासा। क्यों कहते हैं? इसलिए कि मुहद्दिस तो तबई तौर पर फ़क़ीह होता है। मुहद्दिस तो नेचुरली क्या होता है? फ़क़ीह। क्योंकि उसके बाद जब हदीसें हैं और वो ये जान रहा है कि हदीस सही है, ये ज़ईफ़ नहीं है, तो उस सही हदीस से जो मसला जो उसमें बयान किया गया वही तो फ़िक़्ह है। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी उस हदीस के अंदर जो बात बयान की गई वही उस हदीस की फ़िक़्ह है, जो बात उससे साबित हो रही वही उसकी फ़िक़्ह है। और जब वो मुहद्दिस है और ये जानता है कि हदीस है और हदीस सही है, तो उसमें जो मालूमात बताई गई उसका जानने वाला है, तो फ़क़ीह भी है कि नहीं फ़क़ीह है? तो मुहद्दिस है तो वो तबई तौर पर नेचुरली क्या है? वो फ़क़ीह भी है। इसलिए ये फ़र्क करना दुरुस्त नहीं है कि फ़लाँ मुहद्दिस है तो फ़क़ीह नहीं है। हाँ, ये कहो कि जो फ़क़ीह हो उसके लिए ज़रूरी है कि मुहद्दिस भी रहे, यानी इल्म हदीस भी वो जाने की दलील क्या है, कहाँ से मसला निकल रहा है, और वो मसला जहाँ से निकल रहा है वो दलील सही भी है या सही नहीं। ये बात शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात समझाई। उसके बाद एक हवाला देकर के बात ख़त्म कर दिया। उन्होंने क्या कहा ये बताओ कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम, हमारे लिए आइडियल तो सहाबे किराम ही है ना, सहाबे किराम जो इल्म हासिल करते थे वो फ़िक़्ह का इल्म हासिल करते थे या हदीस का इल्म हासिल करते थे? अल्लाह के नबी की बातें ही तो सुनते थे, आप जो कुछ करते थे वही तो देखते थे, वो जो सुनते थे उसमें जो रहता था, जो मालूमात रहती थी वही फ़िक़्ह,
और जो देखते थे करते हुए, जो चीज़ देखते थे करते हुए, उसी को फ़िक़्ह समझते थे। तो अल्लाह के नबी के सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस सीखते थे। आजकल की तरह मसलक और कौल, फलां का कौल, फलां का कौल, फलां का कौल तो नहीं था ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में। अल्लाह के नबी के सहाबा अल्लाह के नबी से क्या सीखते थे? जो अल्लाह के नबी फरमाते थे उसे वो अज़बर कर लेते थे, याद कर लेते थे, और उसमें जो बात बताई गई है वही क्या होती थी? वही फ़िक़्ह होती थी। तो ये समझा रहे हैं कि हल कान असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदरुसूना अल फ़िक़्ह अम ला, क्या अल्लाह के नबी के सहाबा फ़िक़्ह पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? फ़िक़्ह पढ़ते थे। वो फ़िक़्ह क्या था? हदीस थी। वो हदीस रसूल ही सुनते थे अल्लाह के नबी से, और उसमें जो मालूमात होती थी वही फ़िक़्ह हुआ करती थी। कहते हैं वमा हुवल फ़िक़्हु अल्लज़ी कानू यदरुसूनहु, अल्लाह के नबी के सहाबा जो फ़िक़्ह पढ़ते थे वो कौन सी फ़िक़्ह हुआ करती थी? हुआ मा कानू याख़ुज़ूनहु मिन रसूलिल्लाह, वो वही चीज़ थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो लेते थे। क्या लेते थे? यदरुसून अल हदीस, अल्लाह के नबी की बातों को वो लेते थे, और जो बातें हैं, हदीसें हैं, वही फ़िक़्ह हुआ करता था। कहते हैं आजकल के जो फ़ुक़हा हैं, यानी बात के जो फ़ुक़हा हैं, आजकल मतलब बाद के नबी सहाबा और है ना अहदे खैरुल कुरून के बाद, ख़ासतौर पर सहाबे किराम के बाद का जो तरीक़ा है, कहते हैं ये जो फ़ुक़हा हैं ये लोग तो उलमा के अक़वाल पढ़ते हैं। उलमा के अक़वाल, इमाम मालिक ने ये कहा, इमाम फ़लाँ ने ये कहा, फ़लाँ आलिम ने ये कहा, फ़लाँ आलिम ने ये कहा, यही पढ़ते हैं, और इन्हीं बातों को क्या समझते हैं? इन्हीं को फ़िक़्ह समझते हैं। वो हदीसें, जिन हदीसों से मसाइल साबित होते हैं, उसको पढ़ते ही नहीं है। ये अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मसले में समझाया है। तो खुलासे कलाम ये है, कहते हैं फ़ल क़ुरआन व सुन्नत हुमा मस्दरुल फ़िक़्ह कुल्लुल फ़िक़्ह, हुमा मस्दरुल फ़िक़्ह कुल्लुल फ़िक़्ह। कहते हैं कुरान करीम और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही दोनों फ़िक़्ह का सोर्स हैं। पूरे तौर पर फ़िक़्ह का सोर्स कौन है? क्या है? अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान। तो फ़िक़्ह असल में कुरान से निकलने वाली, मिलने वाली बातें, और फ़िक़्ह असल में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलने वाली बातें ही फ़िक़्ह हैं। बातें इनकी कौल, उनका कौल, ये बात, वो बात, फ़लाँ फ़लाँ, इससे कोई चीज़ साबित नहीं होती। दलीलों से निकलने वाली चीज़ को फ़िक़्ह कहा जाता है। और ये भी आखिरी बात ये है कि फ़िक़्ह की जो डिफिनीशन है वो क्या है? फ़िक़्ह की डिफिनीशन वो क्या है? फ़िक़्ह की डिफिनीशन ही यही है कि किताब और सुन्नत के दलाइल से मसाइल का इस्तिंबात, मसाइल को निकालना, यही फ़िक़्ह। और फ़क़ीह किसे कहते हैं? जो ये काम करता है। समझ रहे हैं? तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ये दोनों मसाइल अच्छी तरह समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक तो ये कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के अक़वाल की हुज्जियत के बारे में सारी बातें आपके सामने आईं, वो बातें, और अल्लामा अलबानी का मौक़िफ़, और उसके बाद क्या अल्लामा अलबानी मुहद्दिस थे, फ़क़ीह नहीं थे, या मुहद्दिस और फ़क़ीह दोनों थे, उसकी हकीकत और उसके हवाले और दलाइल, इल्ज़ाम की, इत्तिहाम की हैसियत। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।